عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر خامی اسی میں ہو تو ایمان نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ تعالی کی ذات بابرکات کے بعد اگر کوئی ایسی ہستی ہے مخلوقات میں سے جو سارے نبیوں سے، سارے ولیوں سے، سارے فرشتوں سے اعلیٰ، افضل، بالا، برتر اور بے مثال ہے، تو ہستی ہے میرے اور آپ کے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ عشق، محبت، پیار، دل لگی، یہ مومن ہونے کے لیے ایسے ہی شرط ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی ماننا شرط ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا شرط ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا شرط ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں، ایک شخص قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں، ایک شخص آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سب سے شان والا نبی نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں، اور اگر کسی کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے نہ ہو وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہو میرے امتیو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کامل مسلمان بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ، کامل مسلمان میرا سچا امتی، اللہ کا سچا بندہ وہ ہے جسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، والناس اجمعین، ساری انسانیت سے بڑھ کے محبت جب تک وہ میں محمد الرسول اللہ سے کر نہیں لیتا اس وقت تک کوئی کامل مومن بن نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے والدین سے محبت کم، نبی سے محبت زیادہ، اولاد سے محبت کم، نبی سے محبت زیادہ، ساری انسانیت سے محبت کم، نبی سے محبت زیادہ۔ مطلب کیا ہے حدیث کا؟ اگر اللہ کے نبی کی محبت میں والد کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، اللہ کے نبی کی محبت میں اولاد کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، اللہ کی نبی کی محبت میں ساری انسانیت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت اور عشق اور پیار والا رشتہ ہے اس رشتے کو سچا امتی اور سچا مومن کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا غلام بن گیا، سچا غلام بن گیا، نبی علیہ السلام کا سچا عاشق بن گیا۔ کیسے بنا؟
پہلے سعد بن ابی وقاص بتوں کا پجاری تھا، رب کا پجاری بن گیا۔ پہلے مشرک تھا، اب توحیدی بن گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی توحیدی بنے یہ نعرہ لگایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ لات منات عزا ککھ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا، کوئی لے بھی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا، کوئی گرا بھی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی ڈبو بھی نہیں سکتا، کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ تو میری ماں جو پکی مشرکہ تھی، ماں کہنے لگی او بیٹا تو بے دین ہو گیا ہے، تو صابی ہو گیا ہے۔ اس دور میں جو نبی علیہ السلام کی دعوت مان لے لوگ کہتے تھے یہ صابی ہو گیا ہے، اور آج کے دور میں جس کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے۔ او بیٹا تو صابی ہو گیا ہے، تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، بڑا امتحان ہے۔ ماں کہتی ہو بیٹا جب تک تو دوبارہ باپ دادا کے دین پہ نہیں آتا میں کوئی چیز کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، بیٹھی ہے باہر دھوپ میں، ماں اپنے سر میں مٹی ڈال رہی ہے، رو رو کے کہتی ہو لوگوں میرا بیٹا سعد بے دین ہو گیا ہے، میرا بیٹا باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے، میرا بیٹا صابی ہو گیا ہے، محمد کے پیچھے چلنے والا بن گیا ہے، محمد سے محبت کرنے والا بن گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یومن فیوما، ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا، میں جب مکے کے بازار میں جاتا باہر دیکھتا کیا ہوں، لوگ مجھے کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں یہ وہ ظالم ہے یا قاتل امہ، اور سعد تو اپنی ماں کو قتل کرنے والا ہے۔ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، اور ظالمہ تیری وجہ سے تیری ماں تکلیف میں، کوئی کہتا ہے یا قاتل امہ، اور ماں کو قتل کرنے والے، ہر طرف سے مجھے یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ اور حضرت سعد کہتے ہیں کنت بارن بے امی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے اپنی ماں سے محبت نہیں تھی۔ کنت بارن بے امی، مجھے اپنی ماں سے محبت بھی بے انتہا تھی۔ ایک طرف ماں کی محبت تھی، دوسری طرف مصطفیٰ کی محبت تھی، ایک طرف ماں کی دعوت تھی، دوسری طرف مصطفیٰ کی دعوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دن چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس، آپ کے سامنے میں نے اپنا حال پیش کیا، اللہ کے نبی ماں کھا بھی نہیں رہی پی بھی نہیں رہی، مرنے کے قریب ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ میں لوٹ کے آیا، میں نے اپنی ماں کو کہا اماں لو کانت لک مئت نفس، او اماں اگر تیرے بدن میں 100 روحیں ہوں، 100 زندگیوں، اور تو نمبر پہ 100 دفعہ مر بھی جائے تو میں تیری 100 مرتبہ موت تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں ڈٹ گیا تو ماں بھی سمجھ گئی یہ پیچھے مڑنے والا نہیں ہے، تو ماں نے بھی کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی مسئلہ سمجھ، پھر قرآن اتر گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ نے کہا او بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کر، لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہر بات اپنے ماں باپ کی مانا کر،
لیکن اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک والے رستے پہ چلانا چاہیں تو پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کی شرط ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کی، بولا کرو نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کی۔ لیکن اب محبت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے محبت کریں کیسے؟ اس کے لیے دو رستے ہیں۔ ایک ہے نبی سے محبت کر نبی کی مرضی کے مطابق، اور دوسرا ہے نبی سے محبت کر اپنی مرضی کے مطابق۔ رستے دو ہیں۔ ایک ہے نبی سے محبت کر کس کی مرضی کے مطابق؟ نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق۔ دوسرا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کر اپنی مرضی کے مطابق۔ کیا خیال ہے، ہماری مرضی بہتر ہے یا نبی علیہ السلام کی مرضی بہتر ہے؟ قرآن سن، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگو تمہاری مرضی نہیں چلنی، تمہاری زندگی کیا زندگی ہے، تمہاری سیرت کیا سیرت ہے، تمہاری پیدائش کیا پیدائش ہے، تمہاری جوانی کیا جوانی ہے، تمہارا کھانا کیا کھانا ہے، تمہارا غم کیا غم ہے، تمہاری خوشی کیا خوشی ہے۔ آؤ میں اللہ ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ اللہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کہتا ہے میں نے ولی پیدا کیے، نبی پیدا کیے، سب کو خوبصورت بنایا، سب کو خوب سیرت بنایا، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تو اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوب سیرت بنایا تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے او میرا امتی، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو تیرے لیے بہترین نمونہ، تیرے لیے بہترین رہنما، تیرے لیے بہترین لیڈر، تیرے لیے بہترین قائد اعظم، تیرے لیے بہترین ہادی وہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کہتا ہے غور تو کر، میرے نبی کی ولادت بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی وفات بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی نماز بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی زکوٰۃ بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا جہاد بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا اعلان بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا فرمان بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی اذان بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا شادی کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، غمی کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کے جنازے کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، دعا کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، درود کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، ایصال ثواب کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی صورت ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا بول ہے تو بے مثال ہے، قول ہے تو بے مثال ہے، کردار ہے تو بے مثال ہے، گفتار ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا چلنا ہے تو بے مثال ہے، ٹھہرنا ہے تو بے مثال ہے، بیٹھنا ہے تو بے مثال ہے، اٹھنا ہے تو بے مثال ہے، سونا ہے تو بے مثال ہے، جاگنا ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی پہ جو قرآن اترا وہ قرآن بے مثال ہے، میرے نبی کا شاگرد صدیق اکبر بے مثال ہے، فاروق اعظم بے مثال ہے، عثمان ذو النورین بے مثال ہے، علی شیر خدا بے مثال ہے، میرے نبی کا مدینہ بے مثال ہے، میرے نبی کا مکہ بے مثال ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کہتا ہے میرے نبی کا ہر طریقہ بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی کا ہر طریقہ بے، بول ہر نبی کا ہر طریقہ بے۔ اب نبی کا طریقہ چھوڑ کے، نبی کی مرضی چھوڑ کے
جو اپنی مرضی پہ چلے، اپنے ملاؤں کی مرضی پہ چلے، اپنے پیر کی مرضی پہ چلے، تو بتاؤ یہ نبی کا وفادار ہے یا نبی کا غدار ہے؟ غدار ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگلے جملے کو سمجھ، میرے نبی کا طریقہ بے مثال ہے، اور سچا عاشق وہ ہے جو چلے گا نبی کے طریقے پہ۔ کس کے طریقے پہ چلے گا؟ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلے گا۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کے جو اپنے طور طریقوں پہ چلے گا، اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ چلے گا، وہ قطعاً نبی کا سچا امتی نہیں ہے، وہ قطعاً نبی کا سچا عاشق نہیں ہے، وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کا بھی غدار ہے، نبی کے سکھائے ہوئے دین کا بھی غدار ہے۔ اللہ اکبر، دن قیامت کا ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے حوض کوثر پہ۔ جاگو، بات سمجھو، نبی کا طریقہ چھوڑنا کوئی چھوٹا جرم نہیں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جو جرم ہے اس کا نام ہے بدعت۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس لیے کہ مشرک اللہ کا بے ادب ہے، مشرک اللہ کا بے وفا ہے، مشرک اللہ کا غدار ہے، اور بدعتی نبی علیہ السلام کا بے ادب ہے، بدعتی نبی علیہ السلام کا غدار ہے۔ اس لیے میرے بھائی سمجھ، بدعت کوئی چھوٹا جرم، بڑا جرم ہے۔ اس عنوان پہ چلوں، لمبا موضوع ہے، 3 باتیں یاد کرو۔ جو شخص بدعت کرتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل بھی قبول، نماز پڑھتا ہے قبول، روزہ رکھتا ہے قبول، اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے انکار کر دیا ہے اس بندے کے عمل قبول کرنے سے جو بندہ بدعت کرتا ہے۔ کیا مانا؟ اللہ بدعتی بندے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات سن، جو بندہ بدعت کرتا ہے وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے کہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جا دفع ہو جا مردودا، میرے دربار میں مشرک کی بھی معافی نہیں جب تک شرک سے توبہ نہ کرے، میرے دربار میں بدعتی کی معافی بھی نہیں جب تک بدعت سے توبہ نہ کرے۔ اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ۔ نمبر 3، جو بندہ بدعت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بدعت کرتا ہے، دن قیامت کا ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، آئیں گے میرے امتی حوض کوثر پہ، اور میں ان کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اللہ میں نصیب فرما دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے وہ جام پی لیا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ، ایک اور روایت بھی ساتھ جوڑ لو۔ ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ قبرستان گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ودد تو مجھے بڑا شوق ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میری اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میری بڑی خواہش ہے کہ میری اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی الاسنا اخوانوں کا، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے صحابہ نہیں ہیں؟ ہم کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ اللہ کے نبی آپ کے بھائی کون لوگ ہیں؟ او میرے بھائی خیال کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی میرے وہ امتی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان بھی لائیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن بغیر دیکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہیاں بھی دیں گے۔ میرے وہ امتی جو میری وفات کے بعد آئیں گے، ایمان لائیں گے، سنت پہ چلیں گے، بدعت سے بچیں گے، توحید پہ چلیں گے، شرک سے بچیں گے، میرے وہ امتی میرے بھائی ہیں۔ اور ودد تو میں محمد کو اپنے بھائیوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اور جاگو میرے بھائی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے تو ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او صحابہ، سیاہ کالے رنگ کے گھوڑے ہوں جو بالکل کالے ہوں، اور ان کالے گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے ماتھے سفید ہوں، جن کے پاؤں سفید ہوں، تو کالے گھوڑوں میں سفید نشانات والے گھوڑے پہچانے جاتے ہیں نہیں پہچانے جاتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پہچانے جاتے ہیں۔ فرمایا میرے جو سچے امتی ہوں گے کل محشر کے میدان میں جب آئیں گے ان کی پیشانیاں چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر پہ، میرے امتی آتے جائیں گے، جام پیتے جائیں گے، اتنے میں ایک جماعت میری طرف آ رہی ہوگی۔ جاگو میرا بھائی، میری ایک جماعت میری طرف آ رہی ہوگی، ایک دم فرشتے درمیان کے اندر آ کے انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جب فرشتے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے تو میں پیچھے سے آواز دوں گا انہم امتی انہم منی اسیحابی اسیحابی، میں فرشتوں کو کہوں گا فرشتوں یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، ان کو جہنم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ جواب سنو میرے بھائی فرشتوں کا۔ حدیث کی سب سے معتبر کتابیں بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آگے سے فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ فرشتوں کا عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ نے 23 سال جس دین کے لیے مارے کھائیں، اے اللہ کے نبی آپ نے جس دین کے لیے اپنے دندان شہید کروائے، اے اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اے اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ نے کئی دفعہ تلوار اٹھائی، اے اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ کے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا، اے اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ پہ اجریاں ڈالی گئیں، اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ کو جھوٹا کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اے اللہ کے نبی آج جس دین کے لیے آپ کے چاچا ابو جہل نے آپ کو پتھر مارے، ابو لہب نے آپ کو پتھر مارے، اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ نے روتے روتے مکہ چھوڑا، میرے نبی نے مکہ خوشی سے نہیں چھوڑا، روتے روتے چھوڑا، اے اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ نے روتے روتے مکہ چھوڑا، اللہ یہ کہ نبی یہ آپ کے وہ ظالم امتی ہیں احدثوا بعدک، جس دین کے لیے آپ نے ساری زندگی ماری کھائی تھیں، انہوں نے اس دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھیں۔ کیا ایجاد کر دی تھیں؟ اور میرے بھائی میرے جملے کا جواب دے۔ حجۃ الوداع کا دن ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا میں نے آج اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ دین مکمل ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ اب اس دین میں جو زیادتی کرے وہ بھی بے دین ہے، اور اس دین میں جو کمی کرے وہ بھی کیا ہے؟ بے دین ہے۔ بات کو سمجھو، زور کی کتنے فرض پڑھتے ہو؟ اگر کوئی 2 کرے بے دین ہے دیندار ہے، اور اگر کوئی 6 کرے بے دین ہے۔ مغرب کے کتنے فرض پڑھتے ہو؟ 3۔ اگر کوئی 4 کرے تب بھی بے دین ہے، 2 کرے
تب بھی بے دین ہے، کیونکہ سچا عاشق وہ ہے نبی نے جو دین سکھایا اس میں کمی بھی نہیں کر سکتا، زیادتی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ آپ کے وہ ظالم امتی ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ دونوں جہانوں کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ انک لا تدری، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ما احدثوا بعدک، انہوں نے تو آپ کے دین کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھیں، نئے نئے کام شروع کر دیے تھے۔ اس لیے میرا بھائی خیال کر، بدعت چھوٹا جرم نہیں ہے، بدعت بڑا جرم ہے۔ جو شخص بدعت کرتا ہے وہ شفاعت کا مستحق بھی نہیں ہے، جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، جو شخص بدعت کرتا ہے اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ اب بدعت کہتے کسے ہیں؟ جو کام نبی نے بھی نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، جو کام خیر القرون میں نہیں ہے، جو کام شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کو جو بندہ دین سمجھ کے کرے، عبادت سمجھ کے کرے، وہ کام بدعت ہوگا۔ وہ کام کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ جو کام نبی نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کا نبی فرما رہے او میرے امتیو، جو دین مجھ سے ملے اسے بھی پکڑ لو، میرے صحابہ سے ملے اسے بھی پکڑ لو، کیونکہ صحابی دین بناتا نہیں بتاتا ہے، صحابی دین بناتا نہیں بتاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ اس لیے او میرے بھائی خیال کرنا، جو کام قرآن میں بھی نہیں ملتا، جو کام نبی کی حدیث میں بھی نہیں ملتا، قرآن میں اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، نبی نے کیا کوئی نہیں، صحابہ نے کیا کوئی نہیں، تابعین نے کیا کوئی نہیں، تبع تابعین نے کیا کوئی نہیں، اگر ایسے کام کو کوئی بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کام بدعت ہے، اور کرنے والا بدعتی ہے۔ وہ کام بدعت ہے اور کرنے والا، بولو بولو، کرنے والا بدعتی ہے۔ اب مسئلہ سمجھ، نبی علیہ السلام کی ولادت ساری ولادتوں سے افضل، نبی علیہ السلام کی ولادت ساری ولادتوں سے افضل۔ جواب دو ذرا مجھے، نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی، عبد المطلب کے گھر میں ہوئی۔ میرے نبی کی ولادت بھی اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، الہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، کوٹی قسمتیں کھری کرنے والی وہ ذات ہے الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں اور اس کا کوئی والد بھی کوئی نہیں۔ اس لیے مسئلہ سمجھو میرے بھائی، الہ وہ ہوتا ہے جو ولادت سے پاک ہو، جس کی اپنی ولادت ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، باپ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، ولادت ہوئی نبی علیہ السلام کی،
نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. محمد اسے کہتے ہیں فرشتے بھی جس کی تعریفیں کریں، انسان بھی جس کی تعریفیں کریں، پرند چرند بھی جس کی تعریفیں کریں. الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ. اس لیے میرے بھائی خیال سمجھ ذرا بات کو. نبی علیہ السلام کا نام رکھا گیا، آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا. آگے چلتا جا، آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے. کس نے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ گئی جب حضرت بی بی آمنہ کے دروازے پہ، کہتی کیا ہے؟ اور ساری دائیاں آتی رہیں، پوچھتی رہیں آمنہ تیرے گھر میں کوئی بچہ ہے یا کوئی نہ؟ بی بی آمنہ کہتی بچہ تو موجود ہے. پھر پوچھتی اس کا باپ کدھر ہے؟ تو بی بی آمنہ کہتی اس کا والد تو فوت ہو گیا ہے. ساری دائیاں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلی جاتی، اس کا باپ جو زندہ کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں جو پہنچی دروازے پہ اندر چلی گئی. حضرت بی بی آمنہ سے پوچھا تیرے گھر بچہ ہے پتہ چلا ہے؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا مجھے دکھا تو صحیح نا. میں نے جیسے ہی دیکھا نبی علیہ السلام ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام کے چہرے کو جو میں نے دیکھا میں سمجھ گئی عرصہ ہو گیا میں بچے پال رہی ہوں، لیکن یہ تو بے مثال بچہ ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے سینے سے لگا لیا نبی علیہ السلام کو اور میں نے کہا بی بی آمنہ میں سے لے کے جا رہی ہوں اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. باہر آئی میں نے اپنے خاوند سے کہا دنیا والوں سے تو طمع کوئی نہیں، بچے کا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی غریب ہے، لیکن بچہ مجھے بڑا عجیب رکھتا ہے، بادشاہ عرشوں والا رحمت کرے گا. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں لے کے آ گئی گھر کے اندر. جو اونٹنی دودھ نہیں دے رہی تھی صبح دیکھا تو دودھ ہی دودھ ہے. اللہ نے رحمتوں کے خزانے کھول دیے. باقی دائیوں کی نظر انسانوں پہ تھی، حلیمہ سعدیہ کی نظر رب پہ تھی. اور دوسری بات سمجھ، باقی دائیاں مشرکہ تھیں، حلیمہ سعدیہ موحدہ تھی. اللہ نے اپنے نبی کی زبان پہ کسی مشرکہ کے دودھ کو آنے نہیں دیا. اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ، باقی دائیاں چل کے تو آئیں نبی علیہ السلام کے دروازے پہ، لیکن نامراد ہو گئی، ان کا تذکرہ کوئی نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ آئی بھی اور تھی بھی اللہ کی توحید کو سمجھنے اور ماننے والی. اللہ پاک نے اس کو عزتیں عطا کر دی ہیں. خیال کرو میرے بھائی نبی علیہ السلام کی وہاں پرورش ہوتی ہے. ایک رضائی بھائی ہے، ساتھ کے اندر بہن ہے کہ شیمہ ہے. وہی شیمہ ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے کئی قیدی گرفتار کی ہوئے جن کی تعداد 6000 لگ بھگ ہے. اور پیغام آتا ہے نبی علیہ السلام کو، باہر ایک عورت کھڑی ہے کہتی ہے میں محمد کی بہن ہوں. کہتی ہے میں محمد کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے میری بہن؟ کہا گیا حضرت شیمہ ہے. آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، رحمت والی چادر زمین پہ بچھا دی. بہن کا استقبال ہو رہا ہے، رحمت والی چادر زمین پہ بچھا دی. بہن آئی، بہن کو اپنی چادر پہ بٹھایا اور بہن جو مانگتی گئی نبی علیہ السلام دیتے گئے. بہن نے کہا ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں سب کو چھوڑ دو. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا سب کو رہا کر دو، باقی جو مال غنیمت آیا تھا وہ بھی واپس کرو. نبی علیہ السلام نے وہ مال غنیمت بھی واپس کر دیا. وہ لوگ تھے کافر، لیکن نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھ کے سارے نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے. اس لیے میرے بھائی خیال کرنا، جو کام قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، وہ کام کبھی دین بن سکتا نہیں ہے. اب میری بات کا جواب دینا، نبی کی ولادت پہ خوش ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ کس کا حصہ ہے؟
ایمان کا حصہ ہے. خیال کرنا نبی کی ولادت پہ کوئی کافر بھی پریشان نہیں ہوا. مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگلی بات سمجھ، کچھ لوگوں نے نبی کی ولادت کے نام پہ عید منانی شروع کی ہوئی ہے، جلوس نکالنے شروع کیے ہوئے، جھنڈیاں لگانی شروع کی ہوئی ہیں، گلیاں سجانی شروع کی ہوئی ہیں، چراغاں کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور اب تو ترقی کا دور ہے. پہلے ملا جی تقریر کرتے تھے، اب تو باجیاں بھی کر رہی ہیں. پہلے تو ملاؤں کی تصویریں لگا کرتی تھیں، اب تو باجیوں کی تصویریں لگ رہی ہیں. میرے بھائی چھوڑ دلیلیں، اپنی عقل کو استعمال کر. کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جھنڈیوں پہ خوش ہو؟ جواب دو. جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا نبی، لائٹوں پہ خوش ہونے والا نبی، گلیاں سجانے پہ خوش ہونے والا نبی، بھنگڑے ڈالنے پہ خوش ہونے والا نبی. نبی کے عشق کے نام پہ لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. عورتیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھ تو صحیح نا یہ چیز کیا ہے. میرے اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ دے. آج کے زمانے کی جو عید میلاد ہے، جشن میلاد ہے، یہ خالص بدعت ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ خالص کیا ہے؟ خالص کیا ہے؟ اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اسے نبی کی شفاعت نصیب، اس کا کوئی عمل قبول. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے توبہ توبہ کرے، اس کی کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ بدعت کر رہا ہے، اور بدعتی نبی کا بے ادب ہوتا ہے. اب بات کو سمجھ جاؤ ذرا. نبی علیہ السلام کی کل زندگی کتنے سال ہے؟ 63 سال. کتنے سال؟ 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے. ان 23 سالوں میں ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ کتنی دفعہ آیا؟ 23 دفعہ آیا. میرے نبی کی نبوی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ کتنی دفعہ آیا؟ 23 دفعہ. سجائیں گلیاں، چراغاں کیا، جلوس نکالا، دیگیں تقسیم کی. ان کے پاس تو گلیاں بھی مکے مدینے کی تھی. میرے نبی نے اپنی 23 سالہ زندگی میں یہ تیسری عید نہیں منائی. 2 عیدیں موجود تھیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، بڑی عید اور چھوٹی عید، عید رمضان اور عید قربان. وہ 2 عیدیں موجود تھیں، حدیث میں بھی ہیں، فقہ میں بھی ہیں، نبی نے بھی منائی، صحابہ نے بھی منائی. لیکن یہ تیسری عید میرے نبی نے، بول میرے نبی نے. اچھا، طریقہ نبی کا اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے؟ نبی کا اچھا ہے. اب نبی علیہ السلام سے پوچھ نہ لیں اے اللہ کے نبی آپ کی ولادت پہ خوشی کیسے منائیں. پوچھ لیں نبی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب سنو میرے بھائی، فرمایا یوم ولدت فیہ. میرے صحابی سوموار کے دن چونکہ میری ولادت ہوئی تھی، چونکہ میری پیدائش ہوئی تھی، اس لیے میں ہر سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے سکھا دیا اگر تم میری ولادت پہ خوشی منانا چاہتے ہو، اس کا محمدی طریقہ یہ ہے کہ ہر سوموار کو کیا رکھو؟ روزہ رکھو. لیکن یہ کام بڑا کیا ہے؟ مشکل ہے. ہر سوموار کو روزہ رکھو، جاگ رہے ہو، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید ہو سکتی ہے؟ جس دن روزہ ہو اس دن عید. نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا یا عید منائی؟
روزہ رکھا، روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میری ولادت کے دن عید تو نہیں ہو سکتی۔ آگے چلو میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ آئے، نام اس کا کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ جواب بھی دو، نبی کے ساتھ تجھے مجھے زیادہ عشق ہے یا صدیق اکبر کو زیادہ عشق تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق؟ نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہتے، ربا مجھ پہ جس جس نے احسان کیا ہے سب کے احسانات کے بدلے میں نے چکا دیے ربا، لیکن ابو بکر صدیق کے مجھ پہ احسانات اتنے زیادہ ہیں ربا، میں صدیق اکبر کے احسانات کے بدلے چکا نہیں سکتا ربا، صدیق کے احسانوں کے بدلے تو آپ چکا دے۔ وہ صدیق اکبر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ہے، غار کے اندر ایک امام الانبیاء علیہ السلام ہے، دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، کہیں ظالم مشرکین مکہ میرے مرشد کو تکلیف نہ دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدیق پریشان نہ ہو، اس غار میں ہم دو نہیں تیسرا کون موجود ہے؟ اللہ موجود ہے۔ اس لیے خیال کرنا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا پیارا ہے، میرے نبی کا دیوانہ ہے، میرے نبی کا عاشق ہے، میرے نبی کا پروانہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 یا 3 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 2 یا 3 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جلوس نہیں نکلوائے، یہ جشن میلاد نہیں ہوئے، یہ عید میلاد نہیں ہوئی، یہ دیگیں نہیں چڑھی، یہ قسم کی خرافات نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک دوسرے خلیفہ آئے، نام کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر فاروق؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ اور لوگوں، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، عمر کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ وہ عمر ہے، بہادر عمر ہے، شجاع عمر ہے، حیدر کرار کی طرح بہادر عمر ہے، بڑی عزتوں والا عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ہے۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ہے۔ وہ عمر ہے، فارس کی طرف قدم رکھے تو فارسی بھاگ گئے، روم کی طرف قدم رکھے تو رومی بھاگ گئے۔ وہ عمر ہے، اس عمر کی خلافت کے دور میں 10 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن نہ جشن میلاد ہے، نہ عید میلاد ہے، نہ جلوس میلاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرا خلیفہ آیا، نام ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عثمان ہے؟ کون عثمان ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ السلام چندہ مانگتے جا رہے ہیں اور حضرت عثمان اپنے خزانے لٹاتے جا رہے ہیں، خزانے لٹاتے جا رہے ہیں۔ آخر حضرت عثمان اپنے دراہم اور دنانیر کے پوری تھیلی بھر کے لے آئے، نبی کی جھولی میں ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو الٹا اپنے ہاتھوں میں ان پیسوں کو مارا، اور میرے مدنی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا، او لوگو، ما ذر عثمانا ما عمل بعد اليوم۔ او میرے صحابہ، آج عثمان نے جہاد کے لیے چندہ دے کے اتنی بڑی نیکی کی ہے، اگر آج کے بعد عثمان اور کوئی نیکی بھی نہ کرے تو عثمان کے
عملوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ وہ عثمان ہے، 12 سال حضرت عثمان کا دور ہے، 12 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن حضرت عثمان نے بھی نہ جشن میلاد کیا، نہ جلوس میلاد کیا، نہ عید میلاد کی۔ آپ کے بعد خلیفہ آئے حضرت علی المرتضیٰ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی کا وہ پیارا ہے، وہ دلارا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے جا کے مسجد میں سو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، او بیٹی فاطمہ علی کدھر ہے؟ بابا علی تو ناراض ہو کے نکل گیا ہے۔ نبی علیہ السلام گئے، دیکھا مسجد میں علی زمین پہ سو رہا ہے، علی کا بدن مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا قم یا ابا التراب، اور مٹی پہ لیٹنے والے ذرا کھڑا ہو جا، میری بات تو سننا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنین کا بابا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق کا بھی یار ہے، فاروق کا بھی یار ہے، عمر کا بھی یار ہے، عثمان کا بھی یار ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دفعہ پیارے علی کے دور میں ربیع الاول آیا، لیکن نہ جشن میلاد، نہ عید میلاد، نہ جلوس میلاد۔ اس کے بعد دور پیارے حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد دور حضرت امیر معاویہ کا، اور 110 ہجری تک صحابہ کا دور ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ جاگ رہے ہو؟ بات سمجھو، جھگڑے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم بڑے عاشق ہیں یا صحابہ بڑے عاشق تھے؟ بول بول، ہم بڑے عاشق ہیں یا صحابہ؟ ہم بڑے دیندار ہیں یا صحابہ؟ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ چل آگے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، 220 ہجری تک تابعین کا دور ہے۔ کسی ایک تابعی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اب جواب تم نے دینا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کام، امام شافعی نے یہ کام، امام احمد بن حنبل نے یہ کام، امام مالک نے یہ کام، امام بخاری نے یہ کام نہیں کیا، امام مسلم نے یہ کام نہیں کیا، کسی ایک محدث نے نہیں کیا، کسی ایک مفسر نے نہیں کیا، کسی ایک امام نے نہیں کیا، کسی ایک تابعی نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، خدا آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ نے بھی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جواب تم دو، یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ بے دینی ہے میرے بھائی۔ پھر کیا کس نے؟ کیا کس نے؟ یاد رکھو، 604 ہجری، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ 600، اور حوالے ان کی کتابوں کے دیں گے انشاءاللہ۔ 604 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کو کم و بیش 600 سال گزر گئے، یہ کام نہیں ہوا۔ 604 ہجری، اربل کا ایک عیاش بادشاہ تھا، نام اس کا تھا مظفر الدین، ایک عیاش بادشاہ، کان مسرفا۔ اربل کا ایک عیاش بادشاہ مظفر الدین کوکری، اس نے یہ محفل شروع کی مولد النبی کے عنوان پہ، اور اس کے ساتھ کوئی جاہل مولوی بھی مل گئے، کوئی جاہل پیر بھی مل گئے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حل افسد الدین الا الملوک احبار سوء و رہبانها، حل افسد الدین الا الملوک احبار سوء و رہبانها۔ اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے
دین کا نقصان 3 طبقوں نے زیادہ کیا ہے۔ نمبر 1 الا الملوک، بے دین بادشاہوں نے، احبار سوئن، بے دین مولویوں نے، ورہبانہا، بے دین پیروں نے۔ اگر کسی بادشاہ کو، کسی عہدیدار کو سچا مولوی، مخلص مولوی، دین اور دین کا درد رکھنے والا مل جائے، اس کو تو اللہ پاک عزتیں دے دیتا ہے۔ تو اس بے دین بادشاہ نے اس کام کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد چلتا گیا۔ اب جواب تم نے دینا ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ قیامت کا دن ہو اور اللہ کہے جو عید میلاد والے ہیں وہ ادھر آ جاؤ، اور جنہوں نے عید میلاد نہیں منائی وہ ادھر آ جاؤ، تو صحابہ کدھر ہوں گے؟ نہ منانے والوں میں۔ صحابہ کدھر ہوں گے؟ نہ منانے والوں میں۔ تابعین کدھر ہوں گے؟ نہ منانے والوں میں۔ نبی علیہ السلام کدھر کھڑے ہوں گے؟ اور ادھر کون ہوگا؟ عیاش بادشاہ، صاحب اور اربل کا بادشاہ، اور چند بے دین لوگ۔ اور میرے بھائی، دین جھگڑے کی چیز نہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ سوال کروں آخری، کئی لوگ عید میلاد پہ بڑا زور دیتے ہیں، ان سے سوال کرو، عبادت سمجھ کے کرتے ہو یا کھیل سمجھ کے کرتے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ عبادت۔ اگلا سوال کرو، اس عبادت کا پتہ تمہیں زیادہ تھا یا نبی علیہ السلام کو زیادہ تھا؟ کہیں گے نبی علیہ السلام کو زیادہ ہے۔ تو بس اگلا سوال کر دو، دکھاؤ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہو تو ہم بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، صرف یہ کافی نہیں۔ آج موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، بدلو اپنی زندگیوں کو۔ اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے نماز سے، اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے تلاوت سے، اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے حج کرنے سے، صدقے کرنے سے، خیرات کرنے سے، مسجدیں آباد کرنے سے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، 12 ربیع الاول یہ میرے مدنی کی وفات کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ مدنی کی۔ کئی بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے ہو، کچھ عرصہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کون سا مہینہ آ گیا؟ 12 وفات کا مہینہ آ گیا ہے۔ میرے مدنی کی پیدائش کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ اور تو اور مولانا احمد رضا خان صاحب بھی یہ لکھ گئے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کو نہیں ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو تو مدنی کی کیا ہوئی ہے؟ وفات ہوئی ہے۔ یہ تو وہ دن تھا صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، یہ تو وہ دن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے، یہ تو وہ دن تھا حسنین میرے مدنی کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہے تھے، یہ تو وہ دن تھا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کہتی ہیں، اتنی غم کی انتہا ہے، کہتی ہیں میرے بابا کی وفات سے میں فاطمہ پہ جو غم آیا ہے، اگر اس غم کو اللہ تعالیٰ دن پہ ڈالتا تو یہ دن بھی رات بن جاتا۔ 12 ربیع الاول تو میرے مدنی کی وفات کا دن ہے۔ اس لیے میرے بھائی، سنت کو پکڑ لے، بدعت سے بچ جا۔ اللہ مجھے آپ سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سچا عشق اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔